السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، علوم القرآن سیریز کا آج تیسرا لیکچر ہے اور ہم سورہ البقرہ پر بات کر رہے ہیں۔ سورہ البقرہ کے مضامین کا تجزیہ کرتے ہوئے گزشتہ پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آیت نمبر 40 سے لے کر 40 سے لے کر اور 123 تک بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے اتمام حجت کی ہے، ان کو ان کے جرائم کی فہرست گنوائی ہے اور انہیں منصب امامت اور قیادت سے معزول کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ بیت اللہ کے معمار ہیں اور جنہوں نے اپنے خاندان کے ایک حصے کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں اللہ کے حکم سے مقیم کیا اور پھر اپنے بیٹے کی قربانی بھی پیش کی اور پھر بیت اللہ کی تعمیر کی، ان کی اصل سیرت سامنے رکھی گئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور پھر حضرت ابراہیم اور پھر ان کی اولاد، ان کی زندگی کا ریفرنس دے کر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب اور اہل ایمان اور تمام دنیا کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین اسلام تھا، ان کی دعوت اللہ کی توحید کے لیے تھی، اللہ کی بندگی کے لیے تھی، اور ابراہیم علیہ السلام بذات خود حنیف مسلم تھے، سیدھے سادے مسلمان تھے۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا اور یہ گویا علامت تھی کہ اب قیادت اور سیادت کے منصب پر امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 163 سے لے کر 163 سے لے کر 242 تک یہ جو حصہ ہے، اس میں اسلامی شریعت کے بنیادی قوانین یہ بیان کیے گئے۔ مکہ میں مسلمان ایک انفرادی زندگی گزار رہے تھے اور انفرادی طور پر ایک مسلمان کے لیے جو ضرورتیں ہیں ان کے مطابق ان کو ہدایات دی جا رہی تھی، لیکن جب مدینہ میں مسلمان آ گئے تو پھر مسلمانوں نے ایک اجتماعی ہیت کی شکل اختیار کر لی، ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست، اسلامی معاشرہ تنظیم وجود میں آ گئی، اور اس معاشرے کی ضرورت یہ تھی کہ اس کے لیے بنیادی انسانی قوانین اتارے جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت کا پیکج، جو ابتدائی پیکج ہے، وہ سورہ بقرہ میں دیا۔ بات صفا اور مروہ سے شروع کی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کے درمیان سعی کرے۔ اس کے بعد حلال اور حرام کا جو پیکج ہے اس پر ابتدائی گفتگو کی، اور ایک اصولی بات یہ بتائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ۔ گویا اصلاً پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور اللہ نے جو حرام کی ہیں وہ دراصل ناپاک چیزیں ہیں، نجس چیزیں ہیں، انسان کے لیے وہ نقصان دہ چیزیں ہیں۔ آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ گویا یہ جو حلال اور حرام ہے اس کا اتباع اور اس کی پیروی یہ اللہ کی بندگی کا ایک جزو ہے۔ بندگی کا ایک مفہوم یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بندگی کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے، بلکہ بندگی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، اور بندگی کا یعنی وسیع مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کے تمام احکامات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کی اطاعت اور پیروی کرے۔
لہذا حلال اور حرام کا خیال رکھنا یہ بھی بندگی کا تقاضا ہے۔ آگے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دی ہے مردار چیزیں اور خون اور خنزیر کا گوشت، وما احل به لغیر اللہ، اور جو چیز حلال جانور بھی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا جائے اللہ نے اسے بھی حرام قرار دے دیا۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ہاں کوئی شخص اضطرار میں یعنی مجبوری کی حالت میں، اور مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو اور اپنی زندگی بچانے کے لیے کسی حرام چیز کو کھا لے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد نیکی کا ایک جامع حکم جو ہے وہ دیا گیا، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ نیکی اصل میں ہے کیا۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف موڑ دو یا مغرب کی طرف، ولیکن البر من آمن باللہ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، والملائکہ والکتاب والنبیین، اور وہ ایمان لایا ملائکہ پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور پھر اس نے اپنا مال خرچ کیا عزیز و اقارب پر اور مساکین پر، یتامہ پر، اور پھر اس نے زکوٰۃ ادا کی، اور پھر وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پھر جو وعدے انہوں نے کیے ان کو پورا کیا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ صبر کرنے والے تھے جسمانی تکالیف میں بھی اور مالی تکالیف میں بھی اور میدان جنگ میں پیش آنے والی تکالیف میں بھی۔ اولئک الذین صدقوا واولئک الذین صدقوا، یعنی یہ لوگ اگر کہیں کہ وہ ایمان والے ہیں تو یہ سچ کہتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فائز ہونے والے ہیں بڑی اس پر۔ پھر یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے بڑھتا ہے، اور شریعت کے حوالے سے قصاص کے احکامات وہ اس صورت میں عطا کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قتل کا جو بدلہ ہے وہ قتل ہے، اور اس کے ساتھ دیت کی گنجائش بھی رکھی کہ اگر مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں تو قاتل دیت دے کر وہ اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ لیکن آخر میں یہ بات کہہ دی گئی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات جتنے بھی دیے ہیں اس کا نتیجہ اس دنیا کی زندگی میں امن ہے، اس کا نتیجہ اس دنیا کی زندگی میں سکون ہے، اس کا نتیجہ اس دنیا کی زندگی میں خوشحالی ہے۔ لہٰذا دین کا کوئی حکم، شریعت کا کوئی قانون وہ بظاہر چاہے کوئی مشکل نظر آ رہا ہو، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ تو یہ جو قصاص کا حکم ہے کہ قاتل کو اس کے جرم کے نتیجے میں کہ اس نے ایک انسانی جان لی ہے اس کو قتل کیا جانا چاہیے، اس پر عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے، اور پھر عدالت اگر اس کو واقعی قتل کا مجرم ڈکلیئر کر دے اور حکومت اس کو یعنی ظاہر گرفتار کر چکی ہو، تو پھر اس وقت کی جو حکومت ہے اس کو قتل کی اس جرم کے نتیجے میں قتل کرنا چاہیے، اسے اس کی جان لینی چاہیے، اور فرمایا کہ یہ جو قصاص ہے اس میں تمہارے معاشرے کی زندگی ہے۔ آگے وراثت کے ابتدائی احکامات دیے گئے، اور کہا گیا کہ موت کے وقت تم اپنے جو مال ہے اس کو اپنے عزیز اور رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کے لیے وصیت کر دو۔ ابھی اسلام نے وراثت کے تفصیلی قانون جاری نہیں کیے تھے، وہ تفصیلی قوانین سورہ نساء میں بیان ہوں گے، لیکن یہ ایک ٹیمپرری حکم ہے کہ چونکہ وہ تفصیلی قوانین نہیں آئے تو خدشہ ہے کہ جو میت ہے اس کے ورثاء آپس میں تنازع کریں یا کوئی کسی کا مال غصب کرے، تو
میت کو یعنی اس شخص کو جو موت کے قریب ہے اسے کہا گیا کہ اپنے مال کو تقسیم کرنے کے لیے اپنی وصیت کر دے کہ میرے مال میں سے فلاں کو اتنا حصہ جائے اور فلاں کو اتنا حصہ جائے۔ اس کے بعد صیام یعنی روزے کی فرضیت کا حکم آیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پھر اس کی پوری فقہ بیان کی گئی کہ اگر تم مریض ہو یا تم مسافر ہو تو تم ان دنوں کا شمار کر لو جو روزے تم سے رہ گئے ہیں، اور پھر وہ روزے تم بعد میں رکھ سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی اور کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اترا۔ تو گویا رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق، اور اس وجہ سے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ کی اس نعمت کی بنیاد پر، اس نعمت کی وجہ سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ لہٰذا روزہ بطور شکرانہ ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قرآن پاک جیسی ایک عظیم الشان نعمت ہمارے لیے فراہم کی ہے، اور یہ ایک ایسا روشن چراغ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، ہدایت کا ایک ایسا منبع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، ایک ایسا خزانہ ہمیں دے دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں نجات ہے، جس کے نتیجے میں کامیابی ہے، جس کے نتیجے میں اس دنیا کے مسائل کا حل ہے، اور جس کے نتیجے میں آخرت کے مسائل کا حل ہے۔ اس میں اسی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا ہے، اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا ہے۔ تو یہ رحمت اور یہ شفا یہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ذکر یہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں دیا۔ روزے کے اوقات اور فقہی مسائل پر بھی پھر آگے بات ہوئی کہ تم طلوع فجر سے لے کر اور رات تک یعنی غروب آفتاب تک اس کو روزے کو مکمل کرو۔ اس کے بعد حج کے حوالے سے احکامات دیے گئے، فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کا جو مہینہ ہے اور حج کے جو اوقات ہیں وہ معلوم اور معروف ہیں، اور پھر حج کے حوالے سے اور مینا اور عرفات اور مزدلفہ کے قیام کے حوالے سے اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے اور باقی جو مناسک کے حج ہیں ان کے حوالے سے پوری تفصیل بتائی گئی۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے تلقین کی گئی اور کہا گیا کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس کے بعد قتال کی فرضیت کا حکم آ گیا اور کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں تمہیں اپنی جان اور مال کو خرچ کرنا چاہیے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اپنی زندگیوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور تم نے اسلام قبول کیا ہے، تو یہ کوئی آسان کانٹریکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں تمہیں جان اور مال کی قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد شراب کی حرمت کا ابتدائی حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ جو شراب ہے اس میں خرابی زیادہ ہے، اس میں بگاڑ زیادہ ہے، اس لیے تمہیں اس سے بچ جانا چاہیے۔ یہ ابتدائی حکم ہے۔ آگے حکم سورہ نساء میں غالباً آئے گا کہ نماز کے دوران شراب سے بچا جائے، اور آگے سورہ مائدہ میں اس کی مکمل یعنی جو حرمت ہے وہ آ جائے گی۔ اس کے بعد ایک اہم معاشرتی مسئلے پر بات کی گئی اور وہ ہے مسئلہ ایلا۔ بات یہاں سے شروع کی گئی کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنے قسموں کا ذریعہ نہ بنایا کرو، اور آگے فرمایا لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اور جو خواہ مخواہ کی قسمیں تم بات بات پر کھاتے ہو اور تکیہ کلام تم نے قسموں کو بنایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو قسم تم خوب سوچ سمجھ کر عزم اور ارادے سے کھاؤ گے تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے ضرور پوچھے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، مسئلہ ایلا پر بات کی گئی
یہ اس وقت بھی موجود تھا اور شاید آج کل بھی ہو، کہ ایک شوہر یہ قسم کھا لیتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں رکھنا، تو اور پھر اس قسم میں وہ ایک طرح سے بندھ جاتا تھا، اور مدتوں اس کی جو بیوی ہے، زوجہ ہے، جو اس کی منکوحہ ہے، وہ لٹکی رہتی تھی، نہ ان کے درمیان کوئی تعلق ہوتا تھا اور نہ یہ افتراق تھا اور نہ طلاق تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا نوٹس لیا اور ان لوگوں کو جو اس طرح کی قسم کھائیں 4 مہینے کا پابند کیا، اور انہیں یہ کہا کہ یا تو 4 مہینے کے اندر اندر وہ اپنی اس قسم سے رجوع کر لیں اور قسم کا کفارہ ادا کر دیں، اور اگر وہ اس قسم سے رجوع نہیں کرتے تو 4 مہینے گزرتے ہی ان کی قسم یہ طلاق میں بدل جائے گی اور ان میاں اور بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس آیت پر فقہا نے یہ بات مسئلے کے طور پر بیان کی ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایک گروہ ہے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے مطابق رجوع کا حق اس شخص کو جو ایک قسم کھا لے 4 مہینے کے اندر اندر ہے، اور اگر 4 مہینے گزر جائیں تو پھر اس کے پاس رجوع کا حق نہیں رہتا، بلکہ یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، اور وہ عورت اس کے بعد عدت گزارے گی، اور اس عدت میں وہ فرد رجوع نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ عدت گزر جانے کے بعد یہ دونوں میاں اور بیوی اثر نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اس کے بخلاف صحابہ کرام کے جو دوسرا گروہ ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء اور باقی صحابہ ہیں، اور فقہائے مدینہ کا موقف یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت گزر جانے کے بعد یہ معاملہ عدالت کے پاس جائے گا، اور قاضی دونوں فریقین کو یعنی میاں اور بیوی کو طلب کرے گا، اور پھر میاں کو یا رجوع کرنے کا اور یا طلاق، ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن اختیار کرنے کا حکم دے گا۔ اس کے بعد طلاق کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اور وہاں جو بات شروع کی گئی وہ یہ ہے کہ وَإِنْ عَدَمُ الطلاق، اگر یہ لوگ طلاق کے بارے میں اس کا عزم کر لیں، تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو طلاق ہے یہ سوچ سمجھ کر کیا جانے والا فیصلہ ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک نے ایک پورا طریقہ بتایا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق تو 2 ہی مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد یا تو بھلے طریقے سے روک لو اور یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس شریعت کے تحت اس مسئلے کو ایک حسن اور خوبی عطا کی ہے۔ جاہلیت میں طلاق کا یہ معاملہ مرد کے پاس ایک ایسا ویپن تھا کہ جس کو وہ متعدد بار استعمال کرتا تھا۔ بیوی کو طلاق دیتا تھا اور وہ اسے لٹکا رہنے دیتا تھا، اور پھر دوبارہ رجوع کر لیتا تھا، پھر دوبارہ طلاق دے دیتا تھا، پھر دوبارہ رجوع کر لیتا تھا، اور لا متناہی یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ شریعت نے اس کو 2 تک محدود کر دیا کہ تمہارے پاس 2 چانسز ہیں طلاق کے بعد رجوع کے، جب تیسری دفعہ یہ آپشن اختیار کرو گے تو پھر وہ فائنل ہو جائے گی اور دوبارہ تمہیں رجوع کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ خلا کا جو اختیار ہے وہ عورت کو دیا گیا، اور کہا گیا کہ ایک عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو وہ اپنے مہر میں سے کچھ چیز معاف کر کے یا واپس کر کے، اگر اس نے وصول کر لیا ہے تو واپس کر کے اپنے شوہر سے طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ اور اگر باہمی رضامندی سے کوئی شوہر اپنی عورت کو طلاق نہ دینا چاہے اور عورت اس پر بضد ہو تو عورت اس کے لیے عدالت جا سکتی ہے، حکومت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے، اور جو قاضی ہے، جو عدالت ہے، وہ پھر قرائن دیکھ کر اور معاملے کو دیکھ کر اس پر فیصلہ کر سکتی ہے، اور اس میں عموماً جو ہے وہ عورت کی رائے کو فوقیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اس طلاق کے ساتھ یہ بات بھی کہی گئی کہ جس عورت کو آپ نے طلاق دے دی ہے،
اب وہ آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، تو آپ کو اس میں ممانعت نہیں کرنی چاہیے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اس کے بعد رضاعت کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اگر اسی دوران ولادت ہو جائے یا ویسے بھی ولادت ہو جائے بچے کی، تو جو بچے کا خرچ ہے وہ والد کے ذمہ ہے۔ والد اگر امیر ہے تو اس کی استطاعت کے مطابق، اور اگر غریب ہے تو اس کی استطاعت کے مطابق، اور والدہ 2 سال تک دودھ پلانے کی جو ہے وہ پابند ہے، اور اس دودھ پلانے کی مدت میں مرد اس عورت کے لیے بھی اس کا خرچ اٹھانے کا پابند ہے۔ اور اگر یہ دونوں فریقین آپس میں طے کر لیں تو کسی اور خاتون کا دودھ بھی بچے کو پلایا جا سکتا ہے اور اس کو اجرت بھی دی جا سکتی ہے۔ اور یہ احکامات بیان کرنے کے بعد پھر کہا گیا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں بیوہ رہ جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن تک وہ صبر کریں، حوصلہ یعنی یہ عدت کا وقت گزاریں، یعنی ایک بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب یہ عدت کا وقت مکمل ہو جائے یعنی 4 مہینے 10 دن، تو پھر وہ عورت اپنے بارے میں با اختیار ہے، وہ اپنے لیے اپنے مستقبل کے لیے کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ آگے جو نکاح اور پھر جو اس کے ساتھ مہر، اس کے بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ لا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں تم نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہیں اور مہر کے جو مسائل ہیں اور رضاعت کے جو مسائل ہیں، اس میں تنازع پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، فریقین آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں، تو فرمایا کہ ایک دوسرے پر احسان کرو، فضل کا معاملہ کرو، اس کو کسی دوسرے فریق کو اس کے حق سے زیادہ دو، اور آپس میں فضل کے معاملے کو نہ بھولو۔ اس کے آگے پھر نماز کے حوالے سے تاکید کی گئی، اور فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر بیچ کی نماز کی، صلاۃ وسطیٰ کی۔ یہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے؟ صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں ایک گروہ مفسرین کا کہتا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز چونکہ دن کے بالکل درمیان میں ہوتی ہے اور انسان کی مصروفیت بالکل پیک ٹائم پہ ہوتی ہے، اور عصر کا وقت بھی بڑا تنگ ہوتا ہے، اس لیے یہ امکان ہوتا ہے کہ عصر کی نماز قضا ہو جائے یا اس میں تاخیر ہو جائے، اس لیے اس پر انسان کو الرٹ رہنا چاہیے اور عصر کی نماز کی خاص طور پر حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی زیارت کرو گے جنت میں جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، تو اگر تم سے ہو سکے تو جو عصر کی نماز ہے اس کی پورا اہتمام کیا کرو اور پورے خضوع اور خشوع سے اس کو ادا کیا کرو، اسی کا بدلہ یہ ہوگا کہ تم اپنے رب کی زیارت کر سکو گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا واقعہ خروج، اس پر ایک پیراگراف ہے کہ جب بنی اسرائیل وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی تھی، لیکن وہ اتراتے ہوئے نکلے، غرور اور تکبر میں نکلے، اور جب آگے ان کا سابقہ پڑا ایک قوم کے ساتھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آگے بڑھو اور جہاد کرو، اور اس قوم سے جو ہے جہاد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ملک اور یہ علاقہ دے دے گا اور پھر تم اس میں آبادگی اختیار کرنا، تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ اور ایک اور جگہ پھر آگے قرآن پاک میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ اور تم قتال کرو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہی بیٹھے ہیں اور ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد
طالوت علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ ہے بنی اسرائیل کا ایک اور اس کی تفصیل ہمیں بائبل میں اور تورات کے ساتھ جو اور کتابیں ہیں ان میں ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دو. تو بائبل کے مطابق سیموئل نبی تھے یہ، اور ان سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیں، اس لیے کہ آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ کے بعد ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری اجتماعی تنظیم یہ باقی نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو اس طرف بھیج دیا. حضرت طالوت علیہ السلام جسمانی طور پر بہت قد آور اور بڑے کڑیل جوان تھے، خوبصورت پرسنالٹی تھی ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت اور ذکاوت سے بھی نوازا تھا، علم سے بھی نوازا تھا. بسطتاً فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تعریف بیان کی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر بھی اور علم کے حوالے سے بھی فراوانی عطا کی تھی. تو طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کر دیا. تو اس پر بنی اسرائیل پھٹ پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، کہ ہمارے پاس زیادہ مال ہے، ہمارے پاس زیادہ عزت و جاہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بادشاہی اللہ نے علم اور جسمانی صلاحیت کی بنیاد پر طالوت کو دی. پھر طالوت علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نوجوان کو متعارف کرایا، داؤد. اور داؤد علیہ السلام وہ بھی جسمانی طور پر بڑے اچھے کڑیل جوان تھے، بڑی خوبصورت پرسنالٹی تھی اور بہت بہادر تھے. اور انہوں نے جالوت کو، جو کہ بادشاہ تھا اور طالوت کے مقابلے میں لشکر لے کے نکلا تھا، تو اس کو حضرت داؤد نے قتل کیا. اور اس کے نتیجے میں پھر طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اس اسرائیلی سلطنت کے پہلے حکمران بنے، اور انہوں نے پھر دراصل اسرائیل کی سلطنت کو قائم کیا، اور یہ بنی اسرائیل کا ایک دور عروج ہے، اس کا افتتاح ہوا. اس کے بعد قرآن پاک کی وہ مشہور آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے. آیت الکرسی کے فضائل قرآن پاک کی اس آیت کے فضائل احادیث میں موجود ہیں، اور ان میں سے بہت سارے معروف اور مشہور ہیں. میں ایک دو کا ذکر بھی کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی گویا جیسے ہی اس کی موت واقع ہوگی اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صبح و شام کوئی شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. جو شخص 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے. اور جو شخص 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہے اور اس بندے کی حفاظت براہ راست اپنی نگرانی میں اور اپنے ذمہ لے لیتا ہے. یہ جو آیت ہے یہ اللہ رب العالمین کا بہترین تعارف ہے. اس میں اس کی توحید، وحدانیت اور اس کی کرسی اقتدار اور اس کی کائنات اور اس کے پاورز اور اس کے اختیارات، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ کا مطلب معبود بھی ہے، الہ کا مطلب پرستش کے لائق بھی ہے، اور الہ کا مطلب حکمران بھی ہے. تو اس کائنات کا کوئی حقیقی حکمران نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی حقیقی قانون ساز اور شارع نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی حقیقی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور اس کائنات میں کوئی حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. الحی، وہ زندہ و جاوید ہے، آپ سے آپ زندہ ہے، اس کی زندگی کسی کی محتاج نہیں ہے. القیوم، اور وہ قائم کرنے والا ہے، اور اسی کے دم سے یہ کائنات قائم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. نیند اور اونگ یہ دونوں کمزوری کی علامات ہیں، تھک جانے کی علامات ہیں. اللہ رب العالمین ان سے بے نیاز ہے. تورات میں یہ دلچسپ بات لکھی گئی ہے،
اور اس سے آپ یہود کے بارے میں یہ خیال کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا اور 7ویں دن پھر اس نے آرام کیا، گویا وہ تھک گیا تھا اس کائنات کو بناتے ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پہ بناتا ہے، ہمارے سامنے اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نہ تھکاوٹ ہے، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، اور یہ کائنات بنا کر بھی اسے کسی تھکاوٹ اور کسی یعنی سستی اور کاہلی نے اس کو نہیں لیا۔ یہ ساری کمزوریاں ہیں اور اللہ رب العالمین کی ذات اس سے منزہ اور پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کے اندر جو کچھ ہے، آسمان اور زمین، جب سماوات اور الارض کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو اس سے مراد جملہ کائنات ہے، یہ پوری کی پوری کائنات، یہ یونیورس، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کا، تنہا مالک اس کائنات کا وہ اللہ رب العالمین، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی اتھارٹی میں کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہیں، کوئی اس کی ہمسری کرنے والا نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس کو سیکنڈ کرنے والا نہیں، کوئی اس کا نائب ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ اس کو امپاور کرے، کوئی اس کا نمائندہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ اسے ریپلیس کرے۔ اس لیے ہر لحاظ سے اور ہر شان سے اور ہر جہد سے اور ہر طرف سے اور ہر کیفیت سے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کا یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ بات آئی ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، اس دن روح الامین، جبریل امین اور ملائکہ صف در صف کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، ان کی زبان سے کوئی آہ بھی نہیں نکلے گی، الا من اذن لہ الرحمن، وہی بولے گا جسے رحمان یعنی اللہ رب العالمین بولنے کا حکم دیں گے، وقال الصواب، اور وہ جب بات بھی کرے گا تو سچی بات کرے گا۔ گویا اللہ کے سامنے کسی کو بولنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی معزز اور مقرب ہو، اور اگر وہ بولے گا تو تبھی بولے گا جب اللہ رب العالمین اس کو اجازت دیں گے۔ گویا اس کی جو اس کے روب ہے، اس کے جو دبدبہ ہے، اس کی جو ہیبت ہے، اس کے مقابلے میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کی کوئی بات چلنے والی نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے آگے کا علم بھی اس کے پاس ہے اور اس کے پیچھے کا اس کا علم بھی اس کے پاس ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے یا اس میں غوطہ لگا سکے یا اس میں سے کوئی چیز لے سکے، الا باذنہ، الا بما شاء، سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو اپنے علم میں سے کچھ دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار پھیلا ہوا ہے آسمانوں اور زمین تک۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور وہ یہ نگہبانی کرتے ہوئے اور اس کی نگہبانی اسے تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی، اور وہ بہت ہی عالی مقام ہے، العظیم، اور بہت ہی عظمت والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ایک تعارف کرایا گیا، اور سورہ بقرہ میں اس کا مقام یہ ہے کہ یہود کو بتایا گیا کہ وہ اللہ جس کے بارے میں تم کہتے ہو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اس کے لیے برابر ہے، اور ان میں سے کسی کو بھی یہ یارہ نہیں کہ اس کے سامنے بات کر سکے۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہمیں تو اللہ اول عذاب ہی نہیں دے گا، اور اگر عذاب دیا بھی تو چند دنوں کے لیے تھوڑی بہت ہماری جو ہے وہ جھاڑ پہنچ کر دے گا اور پھر ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ تو تمہارا یہ زعم غلط ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی، اور وہ بے نیاز ذات ہے اور وہی کائنات کا اصل حاکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، اور نیکی کا راستہ بھی واضح ہے اور برائی کا راستہ بھی واضح ہے۔ اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اندھیرے سے نکالتا ہے، روشنی میں لے کے آتا ہے، اور جو کفار ہیں وہ دراصل طاغوت اور شیطان کے دوست ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے نکالتے ہیں اور
اندھیرے میں لے کے آتے ہیں، اور یہ لوگ اصل میں جہنم والے۔ اس کے بعد 3 واقعات کا ذکر ہے۔ ایک واقعہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ ایک مکالمہ۔ یہ لگتا یوں ہے، قرآن میں دوسری جگہ اس کی تفصیل آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب جوانی کی سرحد میں داخل ہوئے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو مشرکین ہیں، جو سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے ہیں، یا جو بتوں کو پوجنے والے ہیں، یہ سب غلط ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کی راہ دکھائی اور ان کو نبوت سے سرفراز کیا، تو پھر انہوں نے ایک دن اپنے بت خانے میں اندر داخل ہو کر سارے بتوں کو توڑ دیا، اور پھر اسی جرم میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ تو اسی موقع پر پھر ان کا جو بادشاہ کے ساتھ، نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے، وہ یہاں پر درج ہے کہ اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اس نے سزائے موت کے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو قتل کرا دیا، اور کہا دیکھو ایک کو میں نے زندگی بخش دی ہے، ایک کو موت دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، تو اس پر وہ کفر کرنے والا مبہوت رہ گیا، اس کا اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ گویا اس مکالمے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو لاجواب کر دیا، اور اسے اس کی حقیقت اور اس کو اس کی پوزیشن بتا دی کہ تم اصل میں ایک انسان ہو، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو تھوڑا سا اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اسے مس یوز کر رہے ہو۔ اس کے بعد ایک اور واقعے کا ذکر ہے، اور یہ دراصل یہاں پر نام تو ذکر نہیں، لیکن مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے تو وہ بستی بالکل تباہ حال تھی، اس پر اس کی چھتیں گری ہوئی تھیں اور وہ ملیہ میٹ ہو چکی تھی۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اور دوبارہ اس میں زندگی کیسی آئے گی۔ تو وہیں پر ان کی موت واقع ہو گئی، اور 100 سال تک وہ وہیں پر پڑے رہے۔ 100 سال بعد جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے اللہ کے حکم سے، تو پہلی تو یہ ان سے پوچھا گیا کہ تم کتنا عرصہ پڑے رہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ لبثت یوما او بعض یوم، میں تو شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پر رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں پر 100 سال رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اب تم دیکھو اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کے پانی کو، تو وہ ذرا سا بھی خراب نہیں ہوا، بالکل اسی طرح۔ وانظر الی حمارک، لیکن اپنے گدھے کو دیکھو، گدھے کی صورتحال یہ تھی کہ گدھے کی صرف پنجرہ رہ گیا تھا ہڈیوں کا، اس کا گوشت اور اس کی کھال وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ پھر فرمایا کہ ہم تمہیں انسانوں کے لیے نشانی بناتے ہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے پر اس کا گوشت چڑھایا، ثم نکسوها لحما فلما تبین له، اور ان کے سامنے وہ گدھا کھڑا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو جب ان پر وہ بات واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انہوں نے کہا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، یا اب میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ ایسے تجربات کراتے رہتے ہیں کہ جن سے وہ یعنی عین الیقین کی منزل حاصل کر لیں۔ تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے کہ انہوں نے سے کہا، اس قال ابراہیم رب ارینی کیف تحیی الموتى، کہ جب ابراہیم نے کہا اے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، تو کہا کہ کیا اے ابراہیم تجھے معلوم تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی،
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں یا اللہ، مجھے ایمان ہے لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، یقین کی اس منزل پر فائز ہونا چاہتا ہوں جس میں شک کا کوئی امکان نہ رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اچھا ایسا کرو، 4 پرندے لے لو۔ کون سے پرندے اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب اچھی طرح سدھا دو، تمہاری آواز پر وہ آ سکیں۔ پھر انہیں ذبح کر کے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے کے پہاڑوں پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز غالب ہے اور ہر چیز پر یعنی حکمت والا ہے۔ تو اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ وہ مردہ کو کیسے زندہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے مثالیں دے کر سمجھایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں 1 کے بدلے میں 700 گنا تک عطا کرے گا، کہ جس طرح تم 1 دانہ بوتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ 7 بالیں نکالتا ہے گندم کی، اور ہر بال میں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 1 دانے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں 700 دانے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اس سے چاہے تو زیادہ کر سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی قدر کرنے والا ہے اور تمہارے خرچ کو تمہارے لیے بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں وہ کسی کو ایذا نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے پھر کسی ڈر اور خوف کا مقام نہیں۔ یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خرچ کرتے ہیں لیکن ساتھ احسان جتلاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں لیکن بعد میں لوگوں کو پھر طرح طرح کے طعنے دیتے رہتے ہیں کہ میں وہی ہوں نا جس نے تمہاری مدد کی تھی۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ کسی پر خرچ کرو تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہ کرو، اس سے کسی دنیاوی چیز کی طلب جو ہے وہ نہ کرو۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کیا اور مجھے کچھ درہم دینار دیے اور کہا کہ جاؤ اور یہ فلاں صاحب کو دے آؤ، وہ بڑے ضرورت مند ہیں، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا۔ ایک تو میرا سلام نہ کہنا، انہیں میرا ذکر نہ کرنا، اور دوسری بات یہ کہ ان کے ہاتھ میں نہ دینا بلکہ جہاں وہ بیٹھے ہوں تو ساتھ رکھ دینا۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا، چلے گئے اور ان دونوں باتوں کا خیال رکھا اور امانت ان کے سپرد کر کے واپس آ گئے، اور واپس آ کر پھر پوچھا خالہ جان میں نے اس وقت تو آپ سے نہیں پوچھا لیکن آپ اب مجھے بتا دیں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، اگر تم میرا سلام کہتے تو وہ وعلیکم السلام کہتے، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے اس انفاق کے نتیجے میں وہ مجھے کوئی بدلہ دیں، اور جب وہ سلام کہیں گے تو گویا یہ ایک طرف سے بدلہ ہو گیا، اور وہ میرے لیے دعا کریں گے تو یہ گویا ایک طرف سے بدلہ ہو گیا، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم ان کے ہاتھ میں وہ دیتے تو ان کا ہاتھ نیچے ہوتا تو ہمارا ہاتھ اوپر ہوتا، تو یہ ان کے لیے شاید ایک مشکل صورتحال ہوتی اور وہ اپنے دل میں اس پر گرفت محسوس کرتے، تو اس لیے میں نے تمہیں کہا کہ ساتھ رکھ دینا، ان کے ہاتھ میں نہ دینا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم جو صدقہ اور خیرات کرو تو پھر کسی کو اذیت نہ دو، اور فرمایا کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے جس کے بعد اذیت دی جائے اور نقصان پہنچایا جائے اور احسان جتلایا جائے، بھلی بات کر دینا زیادہ بہتر ہے اور کسی کو معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس پتھریلی چٹان کی سی ہے کہ جس پر مٹی جمی ہوئی ہو۔ اب بظاہر لگتا ہے کہ یہ شاید مٹی کا کھیت ہے، لیکن جو ہی بارش آتی ہے مٹی بارش کے ساتھ بہہ جاتی ہے اور نیچے چٹیل پہاڑ رہ جاتا ہے، پتھر رہ جاتا ہے۔ تو جو لوگ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے نصیب میں بھی پھر وہ پتھر ہے۔
لا يقدرون على شيء مما كسبوا، پھر انہیں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ملتا۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں دل کی آمادگی کے ساتھ اور اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ زرخیز زمین کے مانند ہیں کہ جس پر بارش ہو جائے تو واہ واہ، اور اگر بارش نہ بھی ہو اور ذرا سی پھوار بھی پڑ جائے تو فصل جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ تم جو ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور پھر آگے مثالوں سے اس کو مزید یعنی اس کی تاکید کی گئی، اور آگے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے جو ہے وہ تمہیں ڈراتا رہتا ہے فقر سے، تم غریب ہو جاؤ گے، کل کے لیے کچھ بچا کر رکھو، مصیبت کے لیے کچھ بچا کر رکھو، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور اس کے فضل کا۔ اب آپ دیکھیں بڑی اہم بات کی گئی، اور مومن کو اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ شیطان انسان کو ڈراتا رہتا ہے فقر سے، شیطان انسان کو ڈراتا رہتا ہے مصیبت سے، شیطان انسان کو ڈراتا رہتا ہے برے دنوں سے، اور کہتا ہے بچا کے رکھو، سیند کے رکھو، مشکل حالات آئیں گے تو یہ پیسہ تمہارے کام آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، میرے راستے میں خرچ کرو، اور جب تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو ایک تو میں تمہیں دوں گا آخرت میں مغفرت، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، اور دوسرا انعام یہ دوں گا کہ جب اگر کوئی ایسا موقع آئے گا کہ جو مشکل ہو تو میں اپنے فضل سے تمہیں نوازوں گا، تمہیں نکال لوں گا اس مشکل سے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو انسان اس دنیا کے اندر اس کو تجربہ کرتا ہے۔ آگے فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، حکمت بہت بڑی دولت ہے، دانائی بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ دانائی عطا کرتا ہے، اور جس کو یہ دولت حاصل ہو جائے اسے در حقیقت بہت بڑی دولت حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ آیات تھی جو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے تھی۔ اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں اس پر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔